السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہانگیر مغل اپنے پروگرام بک ریڈنگ کی کتاب مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں صدی میں کی 16ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ حقوق انسانی کا عالمی منشور۔ حقوق انسانی کا عالمی منشور صدیوں کی مسافت کے بعد دسمبر 1948 میں انسانیت اپنی انسانی حیثیت سے ایک عالمی انسانی حقوق کی دستاویز کو نصب العین بنانے پر راضی ہوئی۔ یہ کہنے میں باک نہیں کہ میثاق مدینہ یہ ترقی یافتہ صورت ہے۔ تمام اقوام کو ایک نصب العین کا درس ہی تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکزی نقطہ ہے۔ 20ویں صدی کے نصف میں اقوام عالم اس وفاقی و بین الاقوامی منشور نصب العین پر بالآخر پہنچی۔ یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی ہے۔ اس عالمی منشور کے 30 نکات درج ذیل ہیں۔ ایک، تمام انسان آزاد پیدا ہوتے ہیں اور عزت و حقوق میں برابر ہوتے ہیں۔ انہیں عقلی اور شعور سے نوازا گیا اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ روح کے تحت معاملات کرنے چاہیے۔ دو، ہر کوئی ان تمام حقوق اور آزادیوں کا حقدار ہے جو اس منشور میں داخل ہیں، بغیر کسی تفریق کے، جس میں نسل، رنگ، جنس، زبان، مذہب، سیاست یا دوسرے تصورات، مثلا قومی یا اسلامی پس منظر، دولت، پیدائش یا کوئی دوسرا رتبہ شامل ہیں۔ مزید یہ کہ کسی ملک یا علاقے کی سیاسی حیثیت یا بین الاقوامی مرتبہ جس سے کوئی شخص تعلق رکھتا ہے، ہرگز اس بنا پر تفریق نہ ہوگی، چاہے جائے کہ وہ ملک یا علاقہ آزاد ہو، ٹرسٹ کی صورت ہو، آزادانہ حکومت نہ ہو یا حکومت کی کوئی شکل۔ تین، ہر کوئی جہاں کہیں ہے زندگی، آزادی اور شخصی حفاظت کا حق رکھتا ہے۔ چار، کسی کو کسی بھی صورت میں شخصی یا قومی غلامی میں نہ لیا جائے گا، نہ غلام رکھا جائے گا اور غلاموں کی تجارت پر پابندی ہو۔ پانچ، کسی کو کسی صورت میں اجازت نہ ہوگی کہ وہ کسی کو اذیت، ظلم، غیر انسانی یا تحقیر آمیز سلوک کرے یا سزا دے۔ ہر شخص کو قانون تک رسائی کا حق حاصل ہے۔ 7، ہر شخص قانون کے سامنے برابر ہے اور وہ بغیر کسی تفریق کے برابری کی بنیاد پر قانون کے ذریعے حفاظت کا حقدار ہوگا۔ کسی تفریق کی بنا پر اس چارٹر میں دیے گئے حقوق کی خلاف ورزی پر تمام لوگ مساوی حمایت کے مستحق ہوں گے اور ایسی ہر امتیازی ترغیب کے خلاف ہوں گے۔ 8، ہر ملکی آئین یا قانون کے تحت حاصل حقوق کی خلاف ورزی پر اس ملک کی صاحب اختیار عدلیہ ازالہ کرنے کی پابند ہوگی۔ 9، کوئی شخص بھی غیر قانونی طور پر گرفتار، زیر حراست یا جلا وطن نہیں کیا جائے۔ 10، ہر شخص کو مساوی و شفاف طور پر بغیر کسی تفریق کے اس کے حقوق اور ذمہ داریاں اور کسی مجرمانہ مقدمہ میں اسے یہ حق حاصل ہے کہ ایک آزاد اور غیر جانبدار ٹریبونل سماعت کرے۔ 11، الف، ہر وہ شخص جس پر تعزیراتی الزام ہو اس وقت تک ملزم تصور نہ ہوگا جب تک سرکاری سطح پر مجرم ثابت ہو کر سزا نہ پائے اور اسے اپنے دفاع میں تمام سہولیات حاصل ہوں۔ بے، ہر وہ شخص مجرم ثابت نہ ہوگا جو کسی ایکٹ یا غلطی کی بنا پر ہو جو ایک تعزیراتی الزام نہ بنتا ہو جب یہ وقوع ہوا تھا۔ یہ قومی و بین الاقوامی سطح پر مؤثر ہوگا۔ 12، کوئی اتھارٹی کسی کی شہرت یا عزت، اس کی رازداری، خاندان، گھر اور خط و کتابت پر بے قاعدہ و غیر قانونی مداخلت نہیں کر سکتی ہے۔ اس طرح کی خلاف ورزی پر ہر شخص کو قانونی حق حاصل ہوگا۔ 13، ہر شخص کو جگہ اور رہائش بدلنے کا حق حاصل ہے، چاہے وہ اپنی ریاستی حدود ہو یا باہر۔ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا ملک چھوڑ دے اور جب چاہے واپس بھی آ جائے۔ 14، ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پناہ گزینی میں اعزار رسانی سے محفوظ رہے۔ یہ حق اسے ایسی صورت میں حاصل نہ رہے گا جب غیر سیاسی جرائم، مقصد کے خلاف عمل اور اقوام متحدہ کے اصولوں کی خلاف ورزی ہو۔ 15، ہر شخص کو اپنا قومی تشخص رکھنے کا حق حاصل ہے،
کسی شخص کی وطنی شناخت کو ظالمانہ انداز سے محروم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی وطنی شناخت کی تبدیلی سے روکا جا سکتا ہے۔ 16 بالغ مرد اور عورت بغیر کسی نسلی، قومی یا مذہبی حد بندی کے شادی اور خاندان شروع کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ شادی بعد از شادی اور بصورت علادگی برابر حق رکھتے ہیں۔ شادی دونوں فریقوں کی مرضی پر منحصر ہوگی۔ فیملی کا آغاز قدرتی اور بنیادی طور پر سماجی ضرورت ہے جسے سماجی اور ریاستی سطح تحفظ حاصل ہوگا۔ 17 ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ انفرادی یا اجتماعی حیثیت میں جائیداد کا مالک ہو اور کسی کو حق نہیں کہ اس کی جائیداد کو کوئی زبردستی چھین لے۔ 18 ہر شخص کو اظہار ضمیر اور مذہب کی آزادی حاصل ہے۔ اس میں اسے مذہب یا عقیدہ کی تبدیلی کا بھی حق حاصل ہے اور پبلک و پرائیویٹ حیثیت سے انفرادی اور اجتماعی طور پر مذہب و عقیدہ کے تحت سیکھنا، سکھانا اور عبادت کا حق رکھنا ہے۔ 19 ہر شخص نقطہ نظر اور اظہار کا حق رکھتا ہے۔ اس میں بغیر کسی کی مداخلت کے اپنا نقطہ نظر شامل ہے۔ وہ خواہش کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے، معلومات دے سکتا ہے اور اپنے نظریات بغیر کسی سرحدی حد بندی کے میڈیا پر دے سکتا ہے۔ 20 پرامن انداز سے اسمبلی یا ایسوسی ایشن ہر شخص کا حق ہے اور کوئی کسی کو زبردستی اس میں شامل نہیں کر سکتا۔ 21 ہر شخص کو اپنی ریاست کی حکومت میں براہ راست یا بالواسطہ منتخب نمائندوں کے ذریعے شرکت کا حق ہے اور اپنے ملک کی خدمت میں مساوی حق رکھتا ہے۔ عوامی رائے ہی حکومت کا معتبر ذریعہ ہے۔ 22 ہر شخص معاشرے کا ایک ممبر ہے، اس لیے سماجی تحفظ سوشل سیکیورٹی کا وہ حقدار ہے۔ وہ قومی و بین الاقوامی کوششوں کے تحت ہر ریاست کی تنظیموں اور وسائل سے وابستہ ہے۔ معاشی، معاشرتی اور ثقافتی حقوق کسی شخصیت کے آزادانہ ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ 23 ہر آدمی کو کام اور پیشہ اختیار کرنے، مناسب ماحول اور روزگار حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ بغیر کسی تفریق کے ایک کام کے لیے سب کو یکساں تنخواہ کا حق ہے۔ تنخواہ یا معاوضہ کی صورت اتنی ہو کہ وہ شخص اپنی فیملی کے ساتھ باعزت زندگی گزار سکے۔ ہر شخص ٹریڈ یونین بنانے یا ممبر بننے کا حق رکھتا ہے۔ 24 ہر شخص کا آرام کرنا و تفریح کرنا حق ہے۔ مناسب اوقات کار میں کام کرے اور تنخواہ کے ساتھ چھٹیاں لے۔ 25 ہر شخص مناسب صحت و اچھے انداز جس میں خوراک، لباس، مکان، میڈیکل سروس اور ضروری سماجی سروس کا حق رکھتا ہے۔ بیماری، معذوری، بیوہ ہونے، بڑی عمر کے سبب بے روزگاری میں مکمل ریاستی تحفظ فراہم کرنا ضروری ہے۔ ماں اور بچہ کی خصوصی نگہداشت اور مدد ان کا حق ہے اور تمام بچوں کو برابر سماجی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ 26 ہر شخص تعلیم کا حق رکھتا ہے۔ تعلیم ابتدائی سطح سے ایلیمنٹری سطح پر بلا معاوضہ ہو، ایلیمنٹری تعلیم لازمی ہو، پیشہ ورانہ تعلیم جہاں تک میسر ہو اور اعلیٰ تعلیم تک ہر ایک کی رسائی ہو۔ میرٹ کا قانون لازمی ہو۔ تعلیم کا مقصد شخصیت کی اعلیٰ تعمیر اور انسانی حقوق کے احترام میں اضافہ اور بنیادی آزادی کے لیے ہو۔ اس میں سمجھداری، برداشت اور دوسرے اقوام و نسل و مذہب والوں سے دوستی کا پروان چڑھنا ہو۔ اقوام متحدہ کے تحت امن کی ترقی بھی مقصد ہو۔ والدین کو بچوں کے لیے طریقہ تعلیم تجویز کرنے کا حق ہو۔ 27 ہر شخص کو ثقافتی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا آزادانہ حق ہے۔ آرٹ کے علاوہ سائنسی ترقی کے فوائد کا حصول کا بھی حق رکھتا ہے۔ ہر مصنف یا ایجاد کنندہ کو اخلاقی و مادی حق حاصل ہے کہ اس کی تخلیقی حفاظت ہو۔ 28 ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ دستاویز میں مذکور حقوق اور آزادیوں کا حصول ممکن بنائے۔ 29 ہر شخص کا فرض ہے کہ معاشرے میں اپنی شخصیت کو مکمل آزادی سے تعبیر کرے، مگر اپنی حدود کے اندر اور دوسروں کی حدود میں داخل دیے بغیر ایسا ممکن ہو، اور یہ حقوق اور آزادیاں اقوام متحدہ کے اصولوں کے مغائر نہ ہو۔ 30 تمام حقوق اور آزادیاں جو اس دستاویز میں بیان ہوتی ہیں، ریاست اس کے مغائر اقدام کرنے کی مجاز نہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں۔ مع السلامہ۔